جو لڑکیاں گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سے کام کر رہی ہیں، جو کہتے ہیں نا آن لائن کام کریں، اس آن لائن کام کی وجہ سے تو گناہ ہو رہے ہیں۔ اس آن لائن کام کی وجہ سے ہم غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہی معاشرے میں آج کل بچوں کو انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی معاشرے میں ماں باپ اپنے بچوں سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس طبقے میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے سر پر ایک بہت زیادہ پریشانی کے اثرات نظر آتے ہیں، فکر کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بیٹیوں سے محبت تو کی جاتی ہے، مگر بیٹیوں کی تربیت اور آج کل کے حالات جو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، جو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو وہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ابھی کل ہی میری ایک سسٹر سے بات ہو رہی تھی اپنی بہن سے کہ نہیں میں اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاؤں گی، جبکہ وہ خود پڑھی لکھی ہے۔ کہتی حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ آج کل کے ماں باپ بچوں کو ڈراتے نہیں ہیں بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ کے پاس جب بچہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، جب آپ بچہ پیدا کرتے ہیں، جب آپ اولاد پیدا کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ایک دن سے لے کر 10 سال تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہی معاشرے میں آج کل بچوں کو انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی معاشرے میں ماں باپ اپنے بچوں سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے ہی معاشرے میں ماں باپ اپنے بچوں کو وہ نظر، وہ خوف، وہ ڈر نہیں دے رہے جو ان کو دینا چاہیے۔ پہلے کہتے تھے کہ بیٹیوں پر توجہ دیں، آج کل بچوں پر، بیٹوں پر بھی توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ لڑکی بگڑتی ہے تو وہ ماں باپ کی دی ہوئی آزادی سے بگڑتی ہے۔ اگر لڑکی بگڑتی ہے تو وہ اس لیے بگڑتی ہے کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، وہ بھی کسی ایک لڑکے کی وجہ سے۔ ماں باپ کو ڈرنا ضرور چاہیے مگر ڈرانا بھی چاہیے۔ ماں باپ کو اولاد کے لیے وہ قدم اٹھانا چاہیے جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں کہ آج کے وقت میں شریف لڑکیاں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک لڑکی ایسی گزری ہے، آپ یقین کریں وہ میرے گروپ کی ایڈمن رہی ہے، اور اس کی شرافت کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ وہ اپنی پکچر نہ وہ کسی لڑکے کو بھی نہیں دیتی تھی، اور اس نے گروپ چھوڑ دیا تھا کہ نہیں یہاں پر لڑکے ہیں، کیونکہ بوائز بھی بہت زیادہ تھے گروپ میں، تو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اور اس لڑکی نے شادی کے بعد، کیونکہ شادی بھی جب اس کی ہو گئی تو اس نے سب سے رابطے ختم کر دیے کہ نہیں میرا شوہر، میرے اللہ میرا سب کچھ ہے، سارے کام آن لائن ہی ہو رہے ہیں۔ سیم اسی طرح کھانا منگانا ہو تو بھی آن لائن ڈیلیوری بوائے آئے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہک جاتی ہیں، لڑکیاں پھسل جاتی ہیں، اور لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں گناہ والے کام کرنے سے۔ ایک زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے تو ایک زندگی آپ کے پاس اگر ہے تو اس زندگی کا آپ کو اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ آج کل گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ہم لوگ گھر بیٹھے ہوئے کتنے مردوں سے رابطے میں ہیں اور کتنے مردوں سے ہم کام لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم شریف ہیں۔ اپنے گناہوں پر نظر رکھیں، کیونکہ آپ کے گناہ آپ کو قبر میں عذاب دلا سکتے ہیں۔ جو لڑکیاں گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سے کام کر رہی ہیں، جو کہتے ہیں نا آن لائن کام کریں، اس آن لائن کام کی وجہ سے تو گناہ ہو رہے ہیں۔ اس آن لائن کام کی وجہ سے ہم غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا۔ افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ ہم بازاروں میں جب جاتے ہیں تو ہمارے 10 لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، اسی طرح ہم گھر میں بیٹھ کر بہت سے لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ جو زندگی آپ نے گزارنی ہے نا، اس کا جواب آپ نے اللہ کو بھی دینا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو اپلوڈ نہ کیا کریں، پکس اپلوڈ نہ کیا کریں، آپ کے لیے